بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی جنید الرحمن سکروی اور آپ دیکھ رہے ہیں مفتی جنید الرحمن سکروی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک انتہائی یونیک اور انتہائی مفید اور دلچسپ موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مطالعے میں دلچسپی کے 15 اصول، یعنی وہ 15 ضابطے، وہ 15 طریقے جن کو اپلائی کر کے اور جن کو اپنا کر مطالعے میں دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے اور مطالعے کو زیادہ سے زیادہ مفید بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان 15 طریقوں اور 15 ضابطوں میں سے پہلا ضابطہ یہ ہے اور پہلا فارمولہ یہ ہے کہ مطالعے کے لیے سب سے پہلے ایک جگہ مختص کر لی جائے کہ اس جگہ کو مطالعے کے لیے استعمال کرنا ہے اور کسی اور کام کے لیے اسے استعمال نہیں کرنا۔ اگر گھر کشادہ ہے تو کوئی کمرہ مختص کر لیا جائے، اگر گھر کشادہ نہیں ہے تو کوئی ڈیسک مختص کر لی جائے یا کوئی ٹیبل ٹائپ کوئی چیز ہو جسے مطالعے کے لیے مختص کر لیا جائے۔ دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ مطالعے کی جو آپ کی نشست ہے وہ آرام دہ ہونی چاہیے تاکہ آپ جلد تھک نہ جائیں اور مطالعے میں آپ کا دل لگے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تھک جائیں گے تو تھکاوٹ جو ہے وہ آپ کی توجہ کو منتشر کر دے گی، اور جب آپ کی توجہ منتشر ہو جائے گی تو توجہ کی عدم موجودگی میں مطالعہ کرنا ناممکن ہے اور مطالعہ فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ نشست جو ہے وہ اتنی بھی آرام دہ نہ ہو کہ اس پر آپ کو نیند آنے لگے اور آپ اس میں اونگنے لگیں، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نشست آرام دہ ہو لیکن بہت زیادہ بھی آرام دہ نہ ہو۔ تیسرا فارمولہ یہ ہے کہ مطالعے کی جو جگہ ہے وہاں روشنی کا مناسب انتظام ہو۔ مناسب کا مطلب یہ ہے کہ روشنی نہ بہت زیادہ تیز ہو نہ بہت زیادہ مدھم ہو، بلکہ ایک درمیانی روشنی ہو، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ روشنی آپ کے بائیں طرف سے آئے، روشنی آپ کے بائیں طرف سے آئے، اور جس کمرے میں آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو کمرے میں تازہ ہوا کے آنے کا بھی انتظام ہو، ورنہ ایک گھٹن کا سا ماحول کریٹ ہو جائے گا اور دلچسپی میں اس سے فرق آ سکتا ہے۔ اور چوتھا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مطالعے کا آغاز ہمیشہ آسان اور پسندیدہ مضمون سے کیا جائے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مشکل مضامین کی طرف جایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ابتدا سے ہی مشکل مضمون کو لے کے بیٹھ جائیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بہت جلدی اکتا جائیں گے اور زیادہ دیر تک مطالعہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور جو مطالعے میں دلچسپی ہے وہ بھی قائم نہیں رہ سکے گی۔ پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ مطالعے کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق کیا جائے، مطالعے کا ایک وقت مقرر کیا جائے اور ہر حالت میں اس وقت کی پابندی کی جائے۔ اس کا پھر طریقہ یہ ہو کہ شروع میں وقت کم رکھا جائے، پھر آہستہ آہستہ اس وقت میں اضافہ کرتے رہیں تاکہ مناسبت آپ کی مطالعے سے پیدا ہو جائے۔ پہلے وقت تھوڑا رکھیں پھر وقت بڑھاتے رہیں۔ اچھا، چھٹا ضابطہ یہ ہے کہ مطالعے میں آپ کی جو توجہ ہے وہ صرف اور صرف پڑھائی کی طرف ہو، بیرونی مداخلتیں بالکل ختم کر دیں اور شور و غل پر کنٹرول حاصل کریں، بالکل شور نہ ہو اور یکسوئی ہو۔ یکسوئی مطالعے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اگر یکسوئی نہیں ہوگی تو مطالعے سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پڑھتے تو رہیں گے لیکن آپ نے کیا پڑھا ہے وہ محفوظ پوری طریقے سے نہیں رہ سکے گا۔ ساتواں ضابطہ یہ ہے کہ آپ جس کتاب کا یا مضمون کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں پہلے ایک مرتبہ اس کا سرسری سے جائزہ لیں، اس کو سرسری سے دیکھیں کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا بیان کرنا چاہا ہے صاحب کتاب نے یا لکھاری نے، اور اگر کوئی کتاب ہے تو کتاب کا دیباچہ دیکھیں اور اس کے عنوانات کی جو فہرست ہوتی ہے اس پر ایک نظر ڈالیں، پھر اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں۔ آٹھواں ضابطہ یہ ہے کہ
پڑھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، آپ بے مقصد نہ پڑھیں، بے مقصد مطالعہ نہ کریں۔ مقصد آپ کا جتنا اعلیٰ ہوگا مطالعہ آپ اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ اور اتنے ہی دھیان کے ساتھ کریں گے، اور آپ کے دل و دماغ میں اس کی اتنی ہی اہمیت ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اور جو آپ کے مطالعے کی میز ہے یا جو بھی مطالعے کی جگہ ہے وہاں اگر جلی حروف میں مقصد کو لکھ کر لگا دیں تو یہ بھی بہت مفید ہے، تاکہ مقصد ہر وقت آپ کے ذہن میں رہے اور استحضار رہے کہ میں نے یہ ہدف ہے میرا، میں نے اس کو حاصل کرنا ہے اور اس ٹاسک تک میں نے رسائی حاصل کرنی ہے۔ اچھا، نواں جو فارمولہ ہے اور نواں جو طریقہ ہے مطالعے میں دلچسپی پیدا کرنے کا اور مطالعے سے فائدہ پوری طریقے سے حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ مسلسل ایک جگہ کام کرنے سے انسان تھک جاتا ہے، اور تھکاوٹ جو ہے وہ توجہ کو منتشر کر دیتی ہے۔ تو آپ مسلسل مطالعے کو جاری نہ رکھیں، بلکہ ایک حد تک مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد جب آپ تھکنے لگیں تو آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اختیار کریں اور کوئی ایسی ورزش کریں کوئی چھوٹی موٹی کہ جس سے تھکاوٹ کیا کہتے ہیں تھکاوٹ آپ کی زائل ہو جائے، اور جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر آپ کو آرام حاصل ہو۔ اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، آپ درمیان میں 10 منٹ کا وقفہ کر لیں تاکہ آپ تر و تازہ ہو جائیں، اور اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مطالعہ چھوڑ کر، مطالعہ روک کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو آپ ڈھانپیں، اس طرح ڈھانپیں کہ ہتھیلیاں آنکھوں کے پپوٹوں کو نہ چھوئیں اور اندھیرا ہو جائے، اور اس 2-3 منٹ تک اس طریقے سے آنکھوں کو بند کر کے رکھیں، تو انشاءاللہ اس عمل سے سکون آئے گا اور مطالعے میں دوبارہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ورزش کا، کہ آپ آنکھوں کو بند کر کے آنکھوں کے جو ڈھیلے ہیں ان کو دونوں طرف گھمائیں، اس سے بھی آنکھوں کو آرام اور سکون ملتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ورزش کے طور پر کمرے میں چند قدم چلیں، یا انگڑائی لیں یا بازوؤں اور ٹانگوں کو پھیلائیں کہ آپ پرسکون ہو سکیں۔ اور ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پئیں تاکہ آپ تازہ دم ہو جائیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹھنڈے پانی سے نہیں بلکہ چائے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ چائے پی کر اپنے آپ کو تازہ دم کر لیتے ہیں، تو وہ چائے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، 10واں طریقہ ان 15 طریقوں میں سے جن کے ذریعے مطالعے میں دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے، 10واں طریقہ یہ ہے کہ مطالعہ کرتے وقت آپ جو خاص نکات ہیں، جو خاص پوائنٹس ہیں، آپ ان کے نوٹس تیار کریں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو نقطہ آپ کو اہم لگ رہا ہے کہ یہ اہم مقام ہے، تو آپ پینسل لے کر بیٹھیں اور اس کو انڈر لائن کر دیں، اور انڈر لائن کرنے کے بعد اس کے نوٹس تیار کریں، اس پر تبصرہ کریں، تو اس سے بھی مطالعے سے پوری طریقے سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس طریقے کو اپنا کر بھی۔ اور 11واں فارمولہ ہے، یہ ہے مطالعے میں دلچسپی کا، کہ بھوک جب آپ کو لگ رہی ہو یا گھبراہٹ کی کیفیت ہو یا بوریت ہو یا اکتاہٹ ہو یا پریشانی ہو، تو ان حالات میں آپ مطالعہ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مطالعہ تو کر رہے ہوں گے ان حالات میں بھی، بس ہوگا یہ کہ آپ صفحہ دیکھ رہے ہوں گے اور گھنٹوں گزر جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ صفحے پہ لکھا کیا ہے۔ اگر آپ نے بمشکل اس کو پڑھ بھی لیا تو وہ یاد نہیں رہ سکے گا، کیونکہ آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے، یکسوئی حاصل نہیں ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ اور 12واں فارمولہ یہ ہے کہ اگر کسی کتاب یا باب کا خلاصہ
اس نقل کیا ہوا ہو. مثلاً آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب کا خلاصہ اگر اس کتاب میں موجود ہے، یا کوئی آپ باب شروع کر رہے ہیں اس باب کا خلاصہ لکھا ہوا ہے، تو آپ پہلے اس خلاصے کو پڑھیں، پھر اس کے بعد اصل مضمون کی طرف آئیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مرکزی نقطہ ہے وہ آپ کے ذہن میں پوری طریقے سے وہ بیٹھ جائے گا. اور پھر آپ مطالعہ ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر دوبارہ خلاصے کو پڑھیں اور خلاصے پہ نظر ڈالیں. اس سے مضمون کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اور 13واں طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو جو آپ نے مطالعہ کیا ہے اس کو استعمال میں لائیں. کیونکہ استعمال میں لانے سے، بولنے سے، تکرار کرنے سے علم پختہ ہوتا ہے اور اس پہ گرفت مضبوط ہو جاتی ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر عمل شروع کر دیں اور دوسروں کو بتائیں. اس سے بھی مطالعے سے پوری طریقے سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور ایک طریقہ یہ لکھا ہے ماہرین نے کہ مطالعہ کرتے وقت آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے، آپ کی ذہنیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ میں اس مطالعے کو اور اس مواد کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو یاد رکھنا ہے. آپ کا ذہنی رویہ یہ ہوگا اگر، تو آپ مطالعے کو پھر یاد رکھ سکیں گے. لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو یاد رکھنا ہے یا آگے بیان کرنا ہے، تو اس کی کیفیت الگ ہی ہوتی ہے. اس مطالعے میں وہ زور نہیں ہوتا، وہ قوت اور وہ طاقت نہیں ہوتی. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور 15واں فارمولہ یہ ہے، اور 15واں ضابطہ اور 15واں اصول مطالعے میں دلچسپی کا اور مطالعے سے پوری طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں. مثلاً اگر کوئی دینی کتاب ہے تو علماء کے مشورے سے پڑھیں. اور مطالعے میں آزادی کو اختیار نہ کریں کہ آپ کوئی بھی کتاب، دینی کتاب ہے، ہاتھ آ گئی آپ نے کہا چلو اس کو پڑھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بعض دینی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا مطالعہ انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کی جو عملی قوت ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. تو اس کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو دنیاوی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی کہ ان کا مواد کیسا ہے اور ان میں ان کا لکھاری کون ہے. تو اس حوالے سے بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور مشاورت میں رہا جائے ان لوگوں سے جو علم دوست ہیں کہ یہ کتاب مفید رہے گی یا نہیں رہے گی. کیونکہ بعض اوقات انسان کتابیں تو پڑھ لیتا ہے بہت ساری، لیکن اس فن میں جو چوٹی کی کتاب ہے چونکہ مشورہ نہیں کرتا تو اس کے وہ علم میں نہیں ہوتی. اگر وہ چوٹی کی کتاب مشورہ کر کے پڑھ لیتا تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی بنسبت ان کتابوں کے جو بغیر مشورے کے اس نے اپنے انتخاب سے پڑھی ہیں. تو اس حوالے سے بھی انتہائی ہوش مندی کے اظہار اور ہوش مندی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان مطالعہ کرے، اس کا جو وقت لگ رہا ہے تو پوری طریقے سے اس کو فائدہ بھی حاصل ہو، اور وہ وقت بھی اپنا مفید بنا سکے. تو یہ مطالعے میں دلچسپی پیدا کرنے کے 15 فارمولے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے اپلوڈ کریں تو آپ ہمارا چینل جو ہے اسے سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، تاکہ ہماری جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.